الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے مسائل قربانی کے متعلقہ قسط نمبر 2، اس کا موضوع عنوان جو ہے قربانی کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
قربانی کے لیے جو جانور جن کو قربانی کی غرض سے ذبح کیا جا سکتا ہے، ایک غنم ہے، دوسرا ابل ہے، تیسرا بقر ہے۔ اور ان کی آگے تمام اجناس مذکر اور مؤنث وہ اس میں داخل ہے۔ بکری ہے، بکری کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ سب کے سب بکری ہونے میں شامل ہیں، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، خواہ وہ اگر مذکر ہے جن سے بکری سے، اگر وہ مذکر ہے تو آگے پھر عام ہے وہ خصی ہو یا غیر خصی ہو، بلکہ شریعت میں خصی بکرے کی، خصی جانور کی قربانی بنسبت دوسرے کے زیادہ بہتر اور افضل ہوتی ہے، کیونکہ جو عام فام بکرا ہوتا ہے، خصی نہیں ہوتا، اس کے گوشت میں بسا اوقات سمیل وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے اپنا ہی پیشاب پینے کی۔ تو خصی ہونا جانور کے حق میں قربانی کی دنیا میں عیب نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج کچھ جہلاء اور کچھ مسلک اہل سنت سے عداوت رکھنے والے لوگ، یا سادہ لفظوں میں کیونکہ مسلک اہل سنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے، جو اسلام ہے نا وہی مسلک اہل سنت ہے، وہی مسلک اہل سنت ہے۔ کچھ لوگ اسلام کے دشمن ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور پھر ہر وہ کام جس کو سرکار نے کر دیا، اجازت دے دی، اس کے خلاف بھی بکتے ہیں، تو پھر وہ گویا اسلام کے ہی دشمن ہوئے نا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی خود کی ایسے جانور کی، اور آج کہا جاتا ہے جی وہ عیب ہے قربانی کے حق میں۔ اسی طرح اس کی ایک مثال اور رکھوں گا تاکہ مسئلہ واضح ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث موجود ہے، خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے، اور آج یہی کمپنی کہتی ہے، جس کا ذکر میں خصی جانور میں پہلے کر چکا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ خرگوش کا گوشت کھانا ہی حرام ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو سرکار علیہ السلام نے خود تناول فرمایا، صحابہ اہل بیت اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور یہ بدمعاش کھڑے ہوئے، کیونکہ اسلام اور اہل اسلام کے وہ دشمن ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کے کیا ہیں؟ اس لیے انہوں نے سرکار کے کیے ہوئے کاموں کو بھی معاذ اللہ غلط کر دیا، صرف آپ کے مسلک سے تعصب کی بنا پر۔ اور ان جہلاء نے یہ نہ سمجھا کہ مسلک اہل سنت تو اسلام ہی کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے محبت ہے اس کو لا محالہ مسلک اہل سنت سے بھی، کیونکہ جو کلمے کے تقاضے ہیں وہ مسلک اہل سنت پورے کرتا ہے۔ ہمارے مسلک کے عقائد ہوں، معمولات ہوں، بحمد تعالیٰ وہ کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ کوئی سستی کی وجہ سے عمل نہ کرے تو یہ اس فرد واحد کا قصور ہے۔ مسلک اہل سنت قرآن و حدیث ہی کا نام ہے، سادہ لفظوں میں قرآن و حدیث ہی کا نام کیا ہے؟ مسلک اہل سنت۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہم نے جس جانور کا ذکر کیا، اونٹ۔ اونٹ میں بھی عام ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور یہ پہلے والی بات بھی اس کے اندر بھی شامل ہوگی، خواہ وہ خصی ہو یا عام حالت کا ہو، جتنے بھی مذکر آئیں گے ان تینوں میں ان سب کے لیے یہی حکم ہوگا سادہ لفظوں میں۔ اور تیسرا جانور
گائے ہے، گائے کے اندر بھی مذکر اور مؤنث دونوں کی قربانی شریعت کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بھیڑ اور اس کے ساتھ دمبا وغیرہ ہو گیا، مینڈھا وغیرہ ہو گیا، یہ بکری کی جنس میں شمار ہوتے ہیں۔ بھیڑ اور مینڈھا وغیرہ کس طرح شمار ہوں گے؟ بکری کی جنس میں۔ اسی طرح جب گائے کی طرف آئے تو اب ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی شاید گھوم رہی ہو، بھینس۔ بھینس جو ہے یہ گائے کے تحت آئے گی۔ بھینس کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ بھینس کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ جو کہے نہیں ہوتی دلیل اس کے ذمہ ہے۔ کوئی بھی کام جو غلط ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ میرے کہنے سے غلط نہیں ہوتا۔ پاکستان کے سارے مفتی کھڑے ہو جائیں، بلکہ عرب و عجم کے سارے، اور کہیں جی یہ ہم خود کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کہتے نہیں ہیں وہ اس طرح، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ آئے جو میں بحث کے متعلقہ کہنا چاہتا ہوں۔ عرب و عجم کے مفتی کھڑے ہو جائیں، کسی بات کو حرام کہہ دیں اور کہیں جی دلیل کوئی نہیں ہے، بس ہمارے دل نے چاہا ہم نے کہہ دیا، تو ان ساروں کے اجتماعی فتوے سے بھی جب کہیں یہ ہوتا نہیں ہے، صرف ایک اصول سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مفتی ایسا قدم اٹھاتا ہی نہیں، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے۔ تو سارے بھی اکٹھے ہو کے کہیں جی دلیل کوئی نہیں ہے، بس دل کر رہا تھا، ہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کے کہنے سے کوئی چیز حرام ہوتی؟ ایک مفتی ہو اور کہہ دے شراب حرام ہے، شراب کیا ہے؟ حرام ہے، آپ اس سے دلیل مانگیں، وہ قرآن اور حدیث سامنے رکھے، اب یہی بات حجت ہے، اب یہی بات کیا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے کوئی بندہ یا اس کا دل نہیں درکار، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر دلیل درکار ہوتی ہے۔ اس پر کیا درکار ہوتی ہے؟ اب جس چیز کو حرام کہا جا رہا ہے، ناجائز کہا جا رہا ہے، تو اس کے لیے دلیل یا اللہ نے منع کیا ہوگا یا اللہ کے رسول نے اس کی قربانی سے منع کیا ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان سے سوال ہے اگر نہیں ہو سکتی تو دلیل کیا ہے؟ بھینس کے حرام ہونے پہ کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، یا تم کہو نہیں جی حلال تو ہے، کیونکہ بہت سارے جانور حلال ہیں لیکن جن کی قربانی شرعاً نہیں ہوتی، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو۔ تمہارے کہنے سے تمہارے دل نے کہہ دیا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، پھر تو جس کے دل میں جو آ جائے وہ کہہ دے یہ ناجائز ہو گیا، کہ جی میرا دل یوں کہہ رہا تھا۔ عام حالت میں اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، عام حالت میں اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، گھر میں اس کو پالا ہوا بھی ہے، اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں، اس کو مانوس جانور بھی سمجھتے ہیں، اور فی نفس ہی بھینس مانوس ہے۔ یہ ابھی آ رہی آگے باتیں مانوس و غیر مانوس کی، تو آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے بھینس کا دودھ تمہارے نزدیک حلال، بھینس کا گوشت تمہارے نزدیک حلال، بھینس کی نسل بڑھانا تمہارے نزدیک حلال، بھینس کو پالنا تمہارے نزدیک حلال، آخر یہ کہاں سے جزیہ نکلا ہے کہ بھینس جو ہے اس کی قربانی حرام؟ کوئی آخر سمجھ میں تو بات آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں جو یہ جملے بولتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں، ہمارے ائمہ کے تصریحات کی روشنی میں، جہاں گائے کی قربانی جائز، اور گائے میں کتنے بندوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی، وہیں بھینس کی قربانی جائز، اور بھینس میں کتنے بندوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی۔
جس طرح اونٹ میں کتنے بندوں کی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی. اونٹ میں کتنے مسلمانوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگرچہ اس کا ذکر آگے آئے گا کیونکہ ضمناً ایک بات آ گئی. تو اب معلوم ہوا بکری اس کی جنس سے تمامی مذکر ہو یا مؤنث، اسی میں بھیڑ اور مینڈا وغیرہ داخل، اسی طرح گائے اور گائے کے ساتھ بھینس، اسی طرح اونٹ، اور ان ہر ایک کے مذکر اور مؤنث کی جب اپنی شرائط پہ پورے اتریں گے شریعت کی روشنی میں ان کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے. یہ ابتدائی بات تھی ہمارے آج کے موضوع کی. اب اسی سے آگے فروعات پھوٹتی جائیں گی اور مسئلہ بڑھتا جائے گا. کیسا ہو، عمر کتنی ہو، اس کی حیت کیسی ہو، عیب کس طرح کا ہو، کس طرح کا نہ ہو، قربانی کے جواز و عدم جواز کے لیے. ابتدائی گفتگو یہی کچھ تھی. اب اسی کے تحت ایک مسئلہ جس طرح ہرن ہے، ہرن کو کوئی فرد کہے جی آپ نے بھیڑ کو بکری کی جنس میں شمار کیا شریعت کی روشنی میں، تو ہرن کو بھی شمار کیا جائے، اس کی بھی قربانی جائز ہونی چاہیے. شکل و شباہت میں بکری سے ملتا بھی بہت زیادہ ہے. اصل وجہ یہ ہے ہرن حلال ہے، اس کا گوشت کھانا بالکل درست ہے، لیکن جو ہرن ہے وہ فی نفسی ہی مانوس جانور نہیں ہے. مانوس کا معنی ہے جو آپ کے گھر میں پلتا ہو، آپ کے پاس رہتا ہو،